نام آپ نے سنا ہوگا، شقیق بلخی آپ کا نام ہے۔ آپ کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا، رستے میں نے کیا دیکھا، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو دور تھا سفر پیدل تھا۔ کہتے ہیں ہم جا رہے تھے تو رستے میں ایک جوان کو دیکھا جس کے پرانے کپڑے تھے، پیمند لگے ہوئے تھے، پرانے کپڑے لگے ہوئے تھے، لیکن چہرہ بڑا حسین و جمیل تھا۔ اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ رستے میں ایک نوجوان دیکھا جس کے کپڑے پرانے تھے، پیمند لگے ہوئے تھے، لیکن حسن جمال بڑا اعلیٰ تھا۔ تو مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ حج کا قافلہ جا رہا ہے، کہیں یہ پاگل نہ ہو، حاجیوں کو رستے میں جاتے ہوئے تنگ نہ کرے۔ تو میں اس کے قریب یہ سوچ کر گیا کہ اس کی زجر و توبیخ کروں، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کروں، خبردار حاجیوں کے قافلے کو جاتے ہوئے تنگ نہیں کرنا۔ کہتے ہیں یہ میں بات سوچ کر آگے ہوا، جب اس شخص کے قریب پہنچا تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی، ان بعد الظن اسم، او شقیق بلخی تجھے خبر نہیں ہے بدگمانی گناہ ہے، اور بدگمانی کرنے والا بندہ اللہ کو ناپسند ہے۔ کہتے ہیں میں جب قریب ہوا تو بڑا متعجب ہو گیا، ششدر رہ گیا، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اس شخص کو میں سمجھانے کے لیے جا رہا تھا، یہ میرا نام بھی جانتا ہے، یہ میرے دل کی دنیا کی بات بھی جانتا ہے، اور قرآن کی آیت بھی پڑھ کے سنا دی کہ ان بعد الظن اسم، کہ ہر جناب والا بدگمانی گناہ ہے، گناہ سے بچ جاؤ۔ کہتے ہیں جب یہ معاملہ میں نے سنا تو میں تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، اوہو میں نے سوچا تو کوئی اور تھا، بندہ تو کوئی اور نکلا۔ کہتے ہیں میں اس کی ملاقات کے لیے تھوڑا آگے ہوا، لیکن اس نے ملاقات نہیں کی، تھوڑا سا آگے چلا، میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ مقام قادسیہ کی بات کہتے ہیں ہو رہی ہے، مقام قادسیہ پر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو کہتے ہیں جب جناب والا وہاں سے میں آگے بڑھا تو قادسیہ سے آگے مقام وابسہ ہے۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، اس نوجوان کو نماز پڑھ رہا ہے کہ جس کے جسم پر اللہ کا خوف طاری و جاری ہے، کب کبھی طاری ہے۔ میرے دل میں خیال آیا یار رک جاؤں ذرا، اسے نماز پڑھ لینے دو، میں اس کا انتظار کرتا ہوں، اس سے ملاقات کرتا ہوں، کیونکہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے جب اللہ والے کی ملاقات کرنے کو دل کرے تو وہ کہتے ہیں سب کو چلا بھی جائے، وقت بھی ضائع ہو جائے، لیکن اللہ کے ولی سے ملاقات تو کرنی ہے نا۔ کہتے ہیں میں انتظار میں بیٹھ گیا کہ میں اس شخص سے ملاقات کروں گا اور ملاقات کے بعد معافی مانگوں گا اس سے۔ کس چیز کی؟ پہلے جو معاملہ بدگمانی سوچی تھی کہ اسے کہوں گا حاجیوں کو تنگ نہیں کرتا۔ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں بیٹھ گیا جناب والا کہ میں اس سے معافی مانگوں۔ جب اس شخص نے جوان نے پھیرا سلام، دائیں طرف بائیں طرف ہو گیا آمنا سامنا۔ جب میں قریب پہنچا تو وہ قرآن کی آیت پڑھنے لگا 16ویں پارے کی، وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ فرمایا قرآن کی آیت پڑھ کے کہنے لگا ان لوگوں کو اللہ بخش دیتا ہے جو اس کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں اور گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل کی دنیا اور بھی بدل گئی، میں معافی مانگنے سوچ کے آیا، میرے دل کی بات یہ پہلے ہی بتا رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر میری ملاقات کا اور بھی شوق بڑھ گیا، لیکن میں قریب ہونے لگا، وہ بندے نے ملاقات نہیں کی، آگے بڑھ گیا، آگے ہو گیا، میں اس کا پیچھا کیا، لیکن بندہ میری آنکھوں سے دور ہو گیا، جناب والا دور ہی دور ہو گیا۔ اب میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں اسے پھر تلاش کروں۔ کہتے ہیں جناب والا مقام وابسہ سے میں آگے جا کر پہنچا، ایک اور مقام آیا، ایک اور علاقہ آیا، تو میں نے اسی شخص کو ایک کنویں پہ کھڑا ہوتا دیکھ لیا۔ کنویں پہ کھڑا ہے، پانی سامنے کنویں میں نظر نہیں آ رہا، ہاتھ میں ایک پیالہ ہے اور رسی نہیں ہے، ڈھول نہیں ہے جس سے وہ پانی نکالے اور پی لے۔ جب اس شخص کی نظر پڑی مجھ پر، میری نظر پڑی اس پر، اب حیرت کی بات یہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس جوان کے ہاتھوں سے پیالہ اس جناب والا کنویں میں گر گیا۔ جب کنویں میں گرا تو میں پریشان ہو گیا، اب رسی بھی نہیں ہے، ڈول بھی نہیں ہے، وہ پیالہ کیسے نکالے گا؟ اب دیکھتے ہی دیکھتے کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ رہا تھا دور، اب دیکھتے ہی دیکھتے جب پیالہ گر گیا نا، وہ نوجوان کھڑا ہی تھا، منہ کیا آسمان کی طرف اور ہاتھ اٹھا کر کہا انت رب العالمین، اے میرے رب تو میرا رب العالمین ہے۔ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے کھانا کھلاتا ہے، جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے پانی پلاتا ہے۔ اب ربا تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی پیالہ تھا، وہ بھی کنویں میں چلا گیا اور پیاس بھی مجھے لگی ہوئی ہے، رسی بھی میرے پاس نہیں ہے، تو احکم الحاکمین ہے، انت رب العالمین ہے، عرش کا بھی رب ہے، فرش کا بھی رب ہے، چرندوں پرندوں درندوں سب مخلوقات کا رب ہے۔ حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں جب یہ جملے اس نے بولے نا
تو کنویں کے پانی نے ابلنا شروع کر دیا، پانی باہر آنا شروع ہو گیا۔ جب پانی باہر آیا تو اس پانی پہ تیرتا ہوا پیالہ بھی باہر آ گیا۔ اب اس جوان نے اسی پانی میں سے پیالہ بھرا پانی کا اور سائیڈ پہ ہوا، ریت کی مٹھی بھری ایک اس پیالے میں ڈالی، پھر ریت کی دوسری مٹھی بھری پھر پیالے میں ڈالی اور پھر اسے پڑھ کر پینا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں یہ میں معاملہ سمجھ گیا، ضرور یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، نیک صالح مرد ہے جس کی جناب والا تاثیر میں اتنی محبت ہے کہ نیچے بیٹھا ہوا پانی اوپر کی طرف آ رہا ہے، گرا ہوا پیالہ اوپر کی طرف آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں قریب ہوا، وہ پانی پی رہا تھا، میں نے آواز دی، او بندہ خدا اپنے جھوٹے سے کچھ پانی برکت والا مجھے بھی پلا دینا، مجھے بھی پلا دینا۔ کہتے ہیں جب یہ بات میں نے کہی تو اس نے میری طرف حیرت سے دیکھ کر کہا یہ لو پی لو۔ کہتے ہیں جب تھوڑا سا پانی میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو کہتے ہیں عظمت رب کعبہ کی قسم وہ پانی تھا لیکن اس کے اندر دو چیزیں پڑی ہوئی تھی، ایک شکر دوسرا ستو پڑے ہوئے تھے، ایک شکر پڑی ہوئی تھی دوسرا ستو پڑے ہوئے تھے۔ میں نے وہ مشروب پی لیا، اتنا میٹھا تھا کہ ساری زندگی ایسا مشروب نہیں پیا، اور فرق اور محبت کیا ہو گئی، اللہ کی عزت کی قسم جب تک زندہ رہا نہ ایسا میٹھا پانی کبھی پیا ہے اور نہ ہی اس پانی پینے کے بعد ساری زندگی مجھے پیاس لگی ہے۔ اپنی مرضی سے پانی پیتا تو پی لیتا لیکن پیاس کی حاجت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں یہ منظر میں نے دیکھا، پھر دل میں خیال آیا یار اس شخص سے ملاقات کروں، یہ ہے کون؟ کہتے ہیں پھر میں ملاقات کے لیے آگے بڑھا، وہ مجھ سے آگے ہو گیا، پھر دیکھتے دیکھتے میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا۔ میں بڑا پریشانی کے عالم میں، کیونکہ حج کا مہینہ تھا، موسم حج کا تھا، زیارت خانہ کعبہ کے لیے جا رہا تھا، میں اداسی کے عالم میں جا کر پہنچا خانہ کعبہ۔ جب میں خانہ کعبہ کی طرف وہاں پر پہنچا تو وہی شخص مجھے آب زم پیتا ہوا پر جناب والا آب زم کا پانی پیتا ہوا نظر آیا۔ پھر میرے دل کے اندر یہ تڑپ اور جناب والا تمنا پائی گئی کہ یہ وہی شخص ہے جو قادسیہ کے مقام پر مجھے ملا، وابسہ کے مقام پر مجھے ملا، آگے مقام پر مجھے ملا، کنویں کے مقام پر ملا، اور آج خانہ کعبہ کے مقام پر جناب والا آب زمزم کا پانی پیتے ہوئے مجھے مل گیا۔ کہتے میری دل کی دنیا بڑی خوش ہے کہ آج مجھے جناب والا اس شخص سے ملاقات کا موقع ہی ملے گا۔ کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے جتنے لوگ ہیں جھوک در جھوک جناب والا قریب آنا شروع ہو گئے، سلام و دعا کرنے لگے۔ میں بھی قریب گیا اور دل میں خیال آیا شاید ملاقات ہو یا نہ ہو۔ میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا وہ یہ جوان کون ہے جس کے وہ سیدھا یعنی پرانے کپڑے تو ہیں لیکن چہرہ نور نلا نور ہے، یہ شخص کون ہے جس کا چہرہ چمک رہا ہے؟ تو مجھے آب زمزم پینے والے، پانی پینے والے جناب والا لوگوں نے، طواف کرنے والے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے لوگوں نے کہا تجھے خبر نہیں یہ کون ہے؟ میں نے کہا مجھے خبر نہیں۔ فرمایا یہ امام جعفر صادق کا بیٹا سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، یہ سیدنا موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ فرمایا تبھی تو ایسی کرامات دیکھی ہیں جو نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، پیالے کو اشارہ کرتا ہے تو اوپر آتا ہے۔ یار جس کے حسنین کے نانے کا یہ کمال ہے، اشارہ کرے تو درختوں کو بلائے، اشارہ کرے تو درخت بھاگ کرتا ہے، اشارہ کرے تو چاند کلیجہ چیر دے، اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے۔ اسی نبی کے خاندان نبوت کا یہ فیضان ہے امام جعفر صادق کے پیارے بیٹے سیدنا امام موسیٰ کاظم کا کہ اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا پیالہ واپس بارگاہ میں آ بھی جائے، اور ریت کو پانی میں ڈالیں، ایک مٹھی ڈالیں تو شکر بن جائے، دوسری مٹھی ڈالیں تو ستو بن جائے۔ اس امام موسیٰ کاظم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کون سمجھ سکتا ہے امام موسیٰ کاظم کی شان؟ توجہ چاہوں گا۔ اب اگلی بات، حضرت سیدنا امام